عزیز طالبہ السلام علیکم۔ آج کے اردو کے سبق میں ہم نظم پہاڑ اور گلہری کی پڑھائی کریں گے جو کہ نرگس کتاب صفحہ نمبر 64 پر ہے۔ نظم پہاڑ اور گلہری کے شاعر کا نام علامہ اقبال ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں جیسے ہمدردی، ماں کا خواب، ایک گائے اور بکری، پرندے کی فریاد وغیرہ۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور ان کی شاعری آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ عزیز طالبہ، مشعل راہ سے مراد ہے کہ ان کی شاعری آج بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے، یعنی ہمیں وہ باتیں سکھاتی ہے جن پر عمل کر کے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہماری آج کی نظم کا عنوان ہے پہاڑ اور گلہری۔ یہ ایک مکالماتی نظم ہے، اس میں پہاڑ اور گلہری آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نظم بچوں کے لیے ہی نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی سبق آموز ہے۔ پڑھائی سے پہلے ایک اہم بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ لفظ گلہری ہے، اس کے اوپر زبر ہے، پیش نہیں ہے، ہم اسے گلہری نہیں پڑھیں گے، گلہری پڑھیں گے۔ دوران پڑھائی آپ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ کتاب پر لکھتے جائیے گا۔ شروع کرتے ہیں۔ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے، تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے۔ اس شعر میں پہاڑ گلہری سے کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، اگر تمہیں ذرا سی بھی شرم ہو تو تم پانی میں جا کے ڈوب مرو۔ پانی میں جا کر ڈوب مرنا سے مراد ہے کہ شرمندہ ہو جانا، کسی کے سامنے کھڑے ہی نہ ہو پانا یا اس سے نظریں ہی نہ ملا پانا۔ ذرا سی چیز ہے اس پہ غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ، یہ شعور کیا کہنا۔ ذرا سی سے مراد ہے چھوٹی سی، شعور سے مراد ہے عقل۔ اب پہاڑ گلہری سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم تو بہت چھوٹی ہو، حقیر ہو، لیکن پتہ نہیں تمہیں کس بات کا غرور ہے کہ تم اپنے آپ کو عقل مند اور سمجھدار تصور کرتی ہو۔ خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھیں، جو بے شعور ہوں یوں بات تمیز بن بیٹھیں۔ ناچیز ایسی چیز جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، بے شعور بے عقل یعنی بے وقوف، بات تمیز تمیزدار۔ اس شعر میں پہاڑ گلہری پر طنز کر رہا ہے کہ عام حالات میں تو ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بے حیثیت چیز خود کو بہت عقل مند سمجھنے لگے، لیکن یہ خدا کی شان ہے کہ تمہیں اپنے اندر موجود برائی نظر نہیں آ رہی۔ عزیز طالبہ، یہاں یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا پہاڑ درست کہہ رہا ہے؟ اگر ہم کسی سے کم حیثیت میں ہیں یا کچھ چیزیں اللہ نے ہمیں کسی سے کم دی ہیں تو کیا ہمیں اس پر شرمندگی ہونی چاہیے؟ یقیناً نہیں۔ پہاڑ غلط کہہ رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دیا اور جیسا بنایا ہمیں اس پر مطمئن رہنا چاہیے اور احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں۔ تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمیں ہے پست میری آن بان کے آگے۔ بساط حیثیت کو کہتے ہیں، پست نیچی، آن بان شان و شوکت۔ اب پہاڑ اس شعر میں اپنی بڑائی اور خوبی بیان کر رہا ہے اور بہت غرور سے کہہ رہا ہے کہ اے گلہری، میری شان و شوکت کے آگے تیری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ تیری تو کیا بلکہ یہ زمین بھی میرے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، میں تو اس سے بھی بہت بڑا ہوں۔ جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں۔ نصیب قسمت کو کہتے ہیں۔ پہاڑ کہتا ہے جو عزت مجھے ملی ہوئی ہے وہ بھلا تیری قسمت میں کہاں ہے، میں تو ایک بلند و بالا پہاڑ ہوں اور ایک تو ننھی سی گلہری، تیری حیثیت میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ سن کے گلہری نے، منہ سنبھال ذرا، یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا۔ کچی باتیں، نادانی کی باتیں، بیوقوفی کی باتیں۔ پہاڑ کی باتیں سن کر گلہری کو بھی غصہ آ گیا ہے، لیکن عزیز طالبہ غور کیجئے کہ پہاڑ نے گلہری کو بہت سی ایسی باتیں کہیں جو اس کی دل آزاری کا باعث بنی، لیکن پھر بھی گلہری نے گفتگو کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا اور پہاڑ کی ساری بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو اب اسے جواب دے رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ مناسب تھا کہ تم سوچ سمجھ کر منہ سے بات نکالو، منہ سنبھال ذرا یعنی کہ سوچ سمجھ کر بات کرو، اور جو بھی تم نے مجھے کہا ہے وہ بیوقوفی کی باتیں ہیں، بہتر ہے تم انہیں دل سے نکال دو۔ جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا۔ گلہری کہتی ہے اگر میں تمہاری طرح بلند و بالا نہیں تو تم بھی تو میری طرح چھوٹے نہیں ہو۔ ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا
کوئی چھوٹا، یہ اس کی حکمت ہے۔ حکمت سے مراد دانائی، عقل مندی۔ گلہری کہتی ہے اس بات کو مت بھولو کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی تخلیق کیا سوچ سمجھ کر کیا۔ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو چھوٹا بنانا ہے اور کس کو بڑا۔ بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے۔ جہان دنیا کو کہتے ہیں۔ گلہری کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی میں خوبی رکھی ہے۔ اگر تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے درخت کی بلندیوں پر چڑھنا سکھا دیا ہے۔ قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے، خوبی ہے اور کیا تجھ میں۔ نری کا مطلب ہے صرف۔ اب گلہری کہتی ہے کہ پہاڑ یہ بھی سن کہ صرف بلند یا بڑا ہونا کوئی خوبی نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم ایک قدم بھی آگے کی طرف نہیں بڑھا سکتے، تم چل ہی نہیں سکتے۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ اب گلہری اسے کہہ رہی ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ تم بڑے ہو اور یہ بہت بڑی خوبی ہے، تو ایسا کرو مجھے کوئی کام کر کے دکھاؤ، یہ چھالیا ہی توڑ کر دکھا دو۔ یعنی ہنر، کوئی کام کرنا، کسی کام میں مہارت حاصل ہونا۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ نکمی ایسی چیز جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس شعر میں اس نظم کا مرکزی خیال درج ہے، جو عموماً علامہ اقبال کی نظموں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اپنی آخری شعر میں سبق دیتے ہیں۔ وہ گلہری کی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کوئی چیز بغیر فائدے کے نہیں بنائی اور نہ ہی کوئی چیز بیکار یا فالتو ہے۔ سوال و جواب کی طرف آتے ہیں۔ آپ نرگس کتاب صفحہ نمبر 65 کھول لیں۔ اس صفحے پر موجود آپ تمام سوال کتاب پر ہی حل کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے ساتھ ساتھ ہی آپ سے ان سوالوں کو حل کر لیں۔ الفاظ کے معنی لکھیے۔ یاد رکھیے ایک ہی معنی رکھنے والے الفاظ مترادف کہلاتے ہیں۔ عزیز طالبہ، یہاں پہ کچھ الفاظ درج ہیں، آپ کی آسانی کے لیے میں یہاں معنی لکھ دیے ہیں تاکہ آپ بھی کتاب پر لکھ سکیں۔ ان تمام الفاظ کے معنی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ آگے چلیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ پہاڑ گلہری سے کیسے بات کر رہا تھا؟ بدتمیزی سے یا احترام سے؟ پہاڑ گلہری سے بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، اب بدتمیزی پر ٹک کیجیے۔ پہاڑ اپنے آپ کو گلہری سے بہتر کیوں سمجھ رہا تھا؟ اپنی کسی قابلیت کی وجہ سے یا صرف اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے؟ صرف اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے۔ تیسرا دیکھیے، پہاڑ گلہری کو کیسا سمجھ رہا تھا؟ حقیر چھوٹی سی چیز یا عزت کے قابل؟ وہ اسے حقیر چھوٹی سی چیز سمجھ رہا تھا۔ گلہری نے کیسی باتیں کی؟ عقل مندی کی یا بیوقوفی کی؟ گلہری نے عقل مندی کی باتیں کی۔ پہاڑ نے کیسی باتیں کی؟ عقل مندی کی یا بیوقوفی کی؟ پہاڑ نے بیوقوفی کی باتیں کی۔ گلہری نے پہاڑ کو کیا سمجھایا؟ قدرت نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی یا بہت چھوٹے جانور بیکار ہوتے ہیں؟ قدرت نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ اس پر آپ ٹک کریں گے کیونکہ یہ درست جواب ہے۔ گلہری نے چھوٹی ہونے کے باوجود پہاڑ سے کیوں بات کی؟ وہ بیوقوف تھی، وہ پر اعتماد تھی۔ گلہری پر اعتماد تھی، اسے کسی بھی قسم کے احساس کمتری نہیں تھی۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ ان کی کسی اور نظم کا نام بھی لکھیے۔ آپ یہاں لائن لگائیے اور شاعر کا نام لکھیے علامہ اقبال، اور کسی بھی نظم کا نام آپ لکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے یہاں ہمدردی لکھا ہے، آپ پرندے کی فریاد، ایک گائے اور بکری، ماں کا خواب، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 66 پر آئیے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، اس نظم میں کتنے کردار ہیں؟ ان کے نام لکھیے۔ اس نظم میں 2 کردار ہیں، ان کے نام پہاڑ اور گلہری ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، کیا یہ حقیقی کردار ہیں یا فرضی؟ یہ کردار فرضی ہیں کیونکہ پہاڑ یا گلہری آپس میں باتیں نہیں کر سکتے، تو یہ کردار فرضی ہوئے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، نیچے لکھے گئے الفاظ میں سے کون سے الفاظ پہاڑ کے کردار کے لیے مناسب ہیں؟ ان پر دائرہ بنائیے۔ جو درست الفاظ ہیں ان پر آپ دائرہ بنا دیجیے۔ سوال نمبر 6 دیکھیے، نیچے لکھے گئے الفاظ میں سے کون سے الفاظ گلہری کے کردار کے لیے مناسب ہیں؟ ان پر دائرہ بنائیے۔ جو درست الفاظ ہیں آپ ان کے گرد دائرہ بنا دیجیے۔ سوال نمبر 7 اور 8 آپ نوٹ بک پر کریں گے۔
اس نظم کا مرکزی خیال جن اشعار میں ہے وہ اشعار اپنی کاپی میں نقل کیجیے۔ اس نظم کا آخری شعر جو ہے وہ سبق آموز ہے، اس میں اس نظم کا مرکزی خیال ہے، آپ وہ شعر لکھیں گے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے، اس نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ عزیز طلبہ، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اس نظم سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے یا جو اس نظم کا مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جن بھی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان میں کوئی بھی شے بیکار یا بے فائدہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 9 دیکھیے، با کی جگہ بے یا بد لگا کر الفاظ کی ضد بنائیے۔ ضد سے مراد الٹ الفاظ بنائیے، مثلا با عقل، بے عقل، با عقل جس کو عقل ہو، بے عقل جس میں عقل نہ ہو، با تمیز جسے تمیز ہو، بد تمیز جسے تمیز نہ ہو، با سمجھ جو سمجھدار ہو، بے سمجھ جو سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، با شعور جس میں عقل ہو، بے شعور جسے جو عقل سے کام نہ لیتا ہو، با نصیب اچھی قسمت، بد نصیب بری قسمت۔ عزیز طلبہ، ایک ضرب المثل ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ بد نصیب کون لوگ ہوتے ہیں؟ بد نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے والدین اور اساتذہ یا اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ جو لوگ اپنے والدین، اساتذہ، اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کی وہ باتیں جو ہمیں بری لگتی ہیں لیکن ہم پھر بھی آگے سے جواب نہیں دیتے، خاموش رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بہت سے انعام دیتا ہے اور ہمارا نصیب اچھا کرتا ہے، تو پھر وہ لوگ با نصیب کہلاتے ہیں۔ عزیز طالبہ، اپنا خیال رکھیے گا اور کام کو اچھے انداز میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔